حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم غنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی۔ ہم روزانہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ دعائے قنوت میں روز پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو۔ آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے۔ تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے؟ 100، 50، 2000 کتنی بیٹیوں کے لیے وہ جہیز فراہم کر لیں گے؟ ہمیں عملی طور پہ جدوجہد کرنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر سے اس رسم بد کو مٹایا جائے اور ہم ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیں کہ جہاں جو ہے وہ انسانی قدروں کا حیا ہو، اور معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی غلاظتیں ہیں اور غلط رسومات ہیں جنہوں نے معاشرے کا سکھ چھینا ہوا ہے، آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں اس بوڑھے غریب والدین کا جس کو کبھی بازار میں جا کے دہاڑی بھی نہیں ملتی اور اس کی دہلیز کے اوپر جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور ان کا رشتہ کوئی اس لیے قبول نہیں کرتا کہ ان کے غریب ماں باپ کے ساتھ جہیز، ان کے پاس جہیز کے لیے دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تو وہ کیا کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ آج کتنی بیٹیوں کے شباب بیت رہے ہیں اور وہ بڑھاپے کی دہلیز میں جا رہی ہیں اور بوڑھے ماں باپ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کیا ہم اس ظالمانہ رسم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے؟ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں کیا لگے؟ نہیں، من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باطل جو ہے وہ نظام کے خلاف، باطل فکر کے ساتھ اور معاشرتی برائیوں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ایک پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو جائیں۔ بے مقصد زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مومن کی زندگی جس میں وہ خسارے سے بچ سکتا ہے اور قوم کو اجتماعی خسارے سے بچا سکتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا زمرہ ہے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارا اللہ ماشاءاللہ جو ہماری مجموعی فکر ہے وہ قرآن مجید کی فکر کے ابلاغ کو چھوڑ چکی ہے۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا آج ہم اس کو ترک کر چکے ہیں۔ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اتنا خوبصورت نصاب کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ نصاب حیات، نصاب زندگی، منشور حیات کسی قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت تھیوری ہونے کے باوجود ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس تھیوری کے مطابق ہمارا پریکٹیکل نہیں ہے، ہماری زندگی اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزر رہی ہے۔ آج دنیا کے اوپر رسوائی، ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو شکوہ رب سے کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ تھا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اترتا ہے۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ جب کہا نا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، تو جواب آیا میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو،
ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تارک قرآن۔